بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دہریہ اور شیخ مفید۔ ایک مرتبہ بغداد میں ایک شخص ایسا آیا جو منکر خدا تھا اور وہ کوئی دلیل ماننے کو تیار نہیں ہوتا تھا۔ کہتا تھا کہ میری عقل میں یہ بات نہیں آتی ہے کہ خدا ہے، بلکہ یہ کائنات خود بخود بنی ہے اور چل رہی ہے۔ اس دور کا جو وزیر تھا اس نے شیخ مفید سے درخواست کی کہ سب عالم اسے سمجھانے سے قاصر ہیں، آپ ہی کسی طرح اس فتنے کا مقابلہ کریں۔ یہ تو روزانہ دربار میں آتا ہے اور کہتا ہے کہ کوئی مسلمان مجھے قائل نہیں کر سکتا، جبکہ آپ کو معلوم ہے اس دربار میں غیر مسلموں کے سفیر بھی ہوتے ہیں۔ شیخ مفید نے کہا کہ اچھا، اگر آپ کی خواہش ہے تو ٹھیک ہے، میں آتا ہوں۔ بہرحال شیخ مفید دربار میں پہنچے اور اس شخص سے کہا، تو نے ان سب کا مقابلہ کیا اور تیرا دعویٰ ہے کہ کوئی بھی تجھے جواب نہ دے سکا، تو ٹھیک ہے، کل میں وقت پر پہنچوں گا اور تجھے تیرے سوالوں کا جواب دوں گا، لیکن دیکھ ایسا نہ ہو کہ تو گھبرا کر کہیں فرار ہو جائے اور یہاں واپس نہ آئے۔ دہریے نے اطمینان سے کہا، فرار ہونے کا کوئی امکان نہیں، مجھے تو آپ کی جانب سے کوئی خطرہ نہیں۔ شیخ مفید نے کہا، ٹھیک ہے، کل دیکھیں گے کہ کون فرار کرتا ہے۔ اب اگلا دن آیا تو شیخ مفید کو دربار میں پہنچنے میں تھوڑی دیر ہوئی تو دہریہ کہنے لگا، شیخ مفید خوف سے بھاگ گئے ہیں۔ جب شیخ مفید کافی دیر کے بعد دربار میں پہنچے اور فرمایا کہ میرے دیر سے آنے کا سبب یہ تھا کہ میں نے آج ایک عجیب منظر دیکھا، میں حیران رہ گیا اور میرے قدم آگے نہ بڑھ سکے۔ میں نے دیکھا کہ دریا میں ایک کشتی چل رہی ہے اور کوئی چلانے والا نہیں ہے۔ وہ ایک کنارے پر جاتی ہے، مسافر کو اٹھاتی ہے، دوسری طرف اتارتی ہے۔ بس یہ منظر میں نے دیکھا کہ کوئی کشتی چلانے والا نہیں، کشتی خود بخود چل رہی ہے۔ شیخ کی اس بات کو سن کر دہریے نے زوردار قہقہہ لگایا اور کہا کہ کس احمق سے میرا مقابلہ کروا رہے ہو؟ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ جب کوئی چلانے والا موجود نہیں تو کشتی یہاں سے وہاں کیسے جا سکتی ہے؟ بس جیسے ہی اس نے یہ بات کہی، شیخ مفید نے کہا کہ تو مجھے احمق کہہ رہا ہے، جبکہ تو اپنے بارے میں کیا خیال کرتا ہے؟ جب تو ایک کشتی کے بارے میں تصور نہیں کر سکتا تو اتنی بڑی کائنات کے بارے میں کیسے تجھے خیال ہے کہ بغیر چلانے والے کے یہ کائنات چل رہی ہے؟ دہریے نے جب یہ سنا تو بے اختیار کہا، آج تک کسی نے اس طریقے سے مجھ سے مناظرہ نہیں کیا تھا۔ بس اسی وقت اس نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔